اور ہے اب یہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوسط جو ہے وہ گر جائے گی. اس اوسط کے اعتبار سے تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے. فَإِنْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر 100 ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ. اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ. اب یہ ایک اور بہت نازک معاملہ ہوا جو غزوہ بدر کے بعد کہ وہ جو 70 قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے. جو قریش کے 70 قیدی. اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی مشاورت کی حضور نے، حضرت ابوبکر کی ایک رائے تھی، حضور کی اپنی رائے بھی وہی تھی، اس لیے کہ جو مزاج حضور کا تھا آپ شفیق، نرم، رؤوف، رقیق القلب، یہی معاملہ حضرت ابوبکر کا تھا. حضرت عمر تھے سخت، اشدہم فی امر اللہ عمر. حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کرنا چاہیے. اگر ہم نے فدیہ لے کر یا قوم معاف کر دیا ویسے یہ چھوڑ دیا یہ پھر دوبارہ آئیں گے، کفر کو تقویت حاصل ہوگی. تو اس کو تو جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹ نہ جائے، یہ سب جو ہے جب تک کہ پوری طرح کچلا نہ جائے اس وقت تک جو ہے ہمیں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے. بلکہ وہ اس حد تک تھے کہ ہم میں سے یہ جو قیدی آئے ہیں جو ان کے قریب ترین عزیز ہوں، بس مہاجرین کے اندر وہ لوگ موجود تھے، قریش کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں تو مہاجر جو تھے یا صحابہ کرام وہ بھی تو قرشی تھے، تو اپنے قریب ترین عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں. یہ حضرت عمر کی رائے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حضرت ابوبکر کی رائے بھی یہ تھی کہ نہیں، نرمی کی جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. فیصلہ ہو گیا، اس پر عمل ہو گیا. لیکن پھر جو یہ آیت اتری ہے یہ پھر بہت سخت ہے. اس میں اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا. اگرچہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر گرفت ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ مضمون بنیادی طور پر یہ سورہ محمد میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں تفصیل کے ساتھ اس کی پوری بات آ چکی ہے. اور چونکہ سورہ محمد سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہو چکی تھی، سورۃ القتال، اس حوالے سے یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ اس میں یہ قاعدہ قانون آ چکا تھا. اس کے باوجود اس بات کا ہو جانا یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک کوتاہی ہوئی ہے، وقتی طور پر نظر انداز ہو گیا اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم. ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ. کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ زمین کے اندر خوب خوریری نہ بولے، یعنی باطل کی کمر نہ توڑی جا چکی ہو اس وقت تک قیدی رکھنا. قیدی رکھنے کا مطلب کہ وہ زندہ رہیں گے، آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑے گا. آپ چھوڑیں گے ان کو وہ پھر کفر کی تقویت کا باعث بنیں گے. تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، یعنی فدیہ ملے گا، مال ملے گا. اب یہ ظاہر بات ہے کہ نہ حضور کی یہ نیت ہو سکتی تھی معاذ اللہ اور نہ حضرت ابوبکر کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جب وہ اپنے نبیوں کے اوپر بھی کبھی گرفت کرتا ہے تو بظاہر الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں، بظاہر بڑے سخت ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ سختی موجود ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ بات نہ حضور کے لیے نہ حضرت ابوبکر کے لیے. تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے پیش نظر آخرت ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں یہ پورا قانون آئے گا، ہم وہاں پڑھ لیں گے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے. لولا کتاب من اللہ سبقہ، اگر نہ ہوتی بات اللہ کی طرف سے جو پہلے سے آ چکی تھی، یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 4، اس میں ایک امکان نکلتا تھا اس کی تعبیر کا. اگرچہ تعبیر کے اندر میرے نزدیک غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر امکان موجود تھا جس کو کہ استعمال کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لولا کتاب من اللہ سبقہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے یہ فدیہ وغیرہ لیا ہے اس پر تم پر بڑا سخت عذاب ہوتا. قانون ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھا، اور اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر یہاں حضور نے کس جگہ سے گنجائش نکالی. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا رجحان نرمی کا ہے تو آپ ایک ہی بات کے اندر سے نرم پہلو نکال لیں گے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ کے سوتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ کہ جو کسی بات کو سن کر پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین کی، جو بھی اس میں اعلیٰ ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں.
لیکن طبیعت کے اندر جب نرمی تھی تو اس نرمی کی وجہ سے حضور نے اس کے اندر ایک اپنے لیے گنجائش نکال لی، لیکن چونکہ اس آیت کے اندر وہ گنجائش واقعات موجود ہے، لہذا فرمایا اگر وہ نہ ہوا ہوتا، لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر وہ آیت پہلے نازل نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم پر جو بھی تم نے لیا ہے یہ فدیہ وغیرہ، اس پر تم پر بڑی سخت پکڑ ہوتی اور عذاب آتا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور بھی اور حضرت ابوبکر بھی دونوں پھر اس آیت کے نزول کے بعد روتے رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی ہے۔ بارہ خطا اجتہادی ہے، کوئی غلط اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی صریح حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہو، وہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں رعایت رکھی گئی تھی اس کو آپ نے اپنے اجتہاد سے اس کے اندر سے جو بھی نرمی کا پہلو تھا وہ نکال دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے غنیمت۔ غنیمت میں وہ بھی ہے جو عین جنگ کے موقع پر مال غنیمت ملا، اور جو فدیہ اب مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے۔ حلالاً طیبا، کھاؤ، اس میں کوئی اب تمہیں ہچکچاہٹ نہ ہو، حلال اور ستھرا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدی۔ اب قیدیوں میں جان لیجئے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ، جو حضور کے چچا ہیں۔ گمان غالب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، لہذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے، وہ بھی گرفتار تھے۔ اور بھی کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے جو اپنی دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن قانون تو قانون ہے۔ تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے، اور پھر حضور کے اپنے اقدامات، وہ قیدی ہیں ابو العاص، ان کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر ان کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ تو یہ ایسی کیفیات ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کو تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے